बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं हूं तंजीला मज़हर और आज के प्रोग्राम में आपको पता चल रहा होगा जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहना हुआ है और जो हमारी बैकड्रॉप है कि आज हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी। पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसके लिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, पाकिस्तान में जो टैलेंट है और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, आज हम कुछ उस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि अपने जो रूटीन का मेरा प्रोग्राम होता है उसमें हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारे माशरती मसाइल हैं, जो हमारे सियासी मसाइल हैं, वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं, लेकिन पॉजिटिविटी भी हमारी ज़िंदगियों का उतना ही हिस्सा है और आज हम कुछ उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये सफ़ेद और सब्ज़ रंग पाकिस्तान में अक्सरियत के लोग भी हैं, पाकिस्तान में अक़लियत के लोग भी हैं, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब, तमाम नस्ल रंग के जो लोग हैं, ये सब का पाकिस्तान है। और इस बार हम जो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं उसका थीम भी यही है कि ये सब का पाकिस्तान है। और सिर्फ नारा नहीं, सिर्फ एक दिन ये नारा लगाने से ये मसला हल नहीं हो जाता और ये मामला तय नहीं होता कि ये सब का पाकिस्तान है या नहीं। हमको अपने एक्शंस में, हमें अपने रहन सहन में, हमें अपनी ज़िंदगियों में इसको एज़ प्रिंसिपल जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक हम इसको सबका पाकिस्तान नहीं बना पाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में बहुत ही डाइवर्स किस्म का एक पैनल मौजूद है और जैसे मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की खूबसूरती है डाइवर्सिटी। जितने ज़्यादा रंग हैं, जितने ज़्यादा रीजन्स हैं, जितने ज़्यादा मौसम हैं, उतना ही खूबसूरत और उतना ही मजबूत हमारा ये मुल्क है। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तलहा अली साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोक वर्सा के और कल्चर और जो हेरिटेज है उसके ये प्रोफेसर भी हैं, बहुत शुक्रिया, और म्यूज़िशियन भी हैं। तलहा तो एक शख्सियत में इतने सारे टैलेंट हैं, कुछ उनसे हम बात करेंगे। और लोक वर्सा एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन उसका एक बहुत अहम रोल भी है। पाकिस्तान में हज़ारों साल जो हम कहते हैं कदीम एक हेरिटेज है और लोक वर्सा उसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है वो भी इनसे बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखती है फौजिया यज़दानी साहिबा, डेवलपमेंट सेक्टर में एक बहुत तवील अरसे तक काम करती रही हैं और इस वक्त आप इनको एक लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट करते हुए देखते हैं। बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बहुत खूबसूरत बोलती हैं, उर्दू में भी और पंजाबी में भी और अंग्रेज़ी में भी। फौजिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने बड़ा ज़बरदस्त सा कलर पहना हुआ, थैंक यू वेरी मच फॉर वेयरिंग दिस। मैं सोच रही थी कि ज़रा ग्रीन आपने भी बहुत खूबसूरत ये जो सर पे आपने पगड़ी रखी हुई है खूबसूरत से ग्रीन कलर की। साथ आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ जो हैं वो हम शायद यंग बिल्कुल जनरेशन में हम अपने आप को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन साथ पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल है जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है और जिनसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। साथ में GRE का जो इम्तिहान होता है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो साथ बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ पे आए। उनके साथ हमारे साथ वकास नियाज़ी मौजूद हैं और वकास एक मौसीकार घराने से इनका ताल्लुक़ है, बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो गिटार बजाते हैं। तो आज क्योंकि जैसे आज़ादी जब होती है तो मैं सोचती हूँ कि बचपन से मिली नगमों से जो हमारी एसोसिएशन है उसका वो पहला इंट्रोडक्शन था कि पाकिस्तान क्या है और ये पाकिस्तान हमारा दिल है और जान है। तो हम मिली नगमा खूबसूरत सा वकास से सुनेंगे। तो तलहा, सबसे पहले आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज है वो एक तो बहुत कदीम हम एक हिस्ट्री रखते हैं, तो पाकिस्तान की खूबसूरती अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा आपको क्या फ़ैसिनेट करता है? आप ख़ुद पढ़ाते रहे हैं तो ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ क्या है? मुझे जी ज़ाहिर है एक तो हमारी जो जियोग्राफिकल जो हमारी लोकेशन है वो बहुत यूनिक है और उसमें हमें बहुत हमारे पास डाइवर्सिटी है। एक आप कह लें के इलाके में जहाँ रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ हैं, तो वो तो एक बात है ही, और प्लेन्स भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ में एक और जो बड़ी मज़ेदार बात है वो ये कि 10,000 साल तक हमारा जो ये ख़ित्ता है ये दुनिया में एक्सेलेंस में कंट्रीब्यूट करता रहा है, जो कि शायद ज़्यादा इतना नोन ना हो, लेकिन हम शायद ज़्यादा कॉलोनियल हिस्ट्री में फंस जाते हैं जो कि शायद 100-150 साल की बात है, लेकिन 10,000 साल हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये ख़ित्ता जो है, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और जो इंडस वैली, वो तो हमें पता ही है, लेकिन जी, लेकिन उससे पहले भी जैसे अब मेहरगढ़ में आपको प्रोटो डेंटिस्ट्री की चीज़ें मिलती हैं। आपको यहाँ फ़िलासफ़ी में ग्रीक्स ने ये लिखा हुआ है कि यहाँ जब वो आए अलेक्जेंडर के साथ तो दे वर ओवरवेल्म्ड कि भाई ये इतने फ़लसफ़ी और इतनी एडवांस कोई सिविलाइजेशन यहाँ हो सकती, जो जिनको हम फ़िलासफ़र्स ऑफ तकशीला कहते हैं, जो उनसे मिले थे।
تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی مزیدار بات ہے کہ یہ بہت ہی رچ خطہ ہے جہاں تک سویلائزیشن اور ایون فزیکل جو آپ کے جو ٹرین ہے سارا کچھ ہے تو ہر لحاظ سے بہت رچ ہے، لیکن اس کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے. ایکسپلور کرنا ضروری ہے. فوزیہ بہت کہہ رہے ہیں ہم کلونیل ہسٹری میں ظاہر ہے بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں اور ہمارے جو آج کے کنٹمپریری ہم اپنے پرابلمس کی طرف دیکھتے ہیں وہ بھی شاید زیادہ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. بٹ رچنس چاہے وہ کلچر کی ہو، ڈائیورسٹی کی ہو، ہم اس پہ اتنے زیادہ کوئی پرائیڈ نہیں لیتے ہوئے موسٹلی لوگ نظر آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ وجہ تو ظاہر ہے وہی ہے کہ کلونیل ہسٹری میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس گرداب سے نہیں نکل پا رہے جو ڈیوائیڈ کر رہی تھی. گو کہ انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کی کچھ فلسفی سوچ میں بھی چھوڑ گیا ہے، تو شاید وہ ابھی بھی ہمارے میں موجود ہے اور ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم ہارمنی کو، انکلوسیونیس کو، جیسے آپ نے بات کیا کہ سب کا پاکستان ہے، جس میں ہم اس چیز پہ تفریق، رنگ، نسل، مذہب، بڑی کلیشیڈ باتیں لگتی ہیں مگر یہ ان باتوں کے پیچھے بہت ہسٹری ہے لمبی. جیسے کہا صرف 10 تاریخ پوری انسانیت کی ہسٹری موجود ہے، تو اس کے وہ جو ہے جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم تفرقات میں بٹ جاتے ہیں تو وہ شاید اس کی وجہ سے ہم زیادہ پرائیڈ والی باتیں جو ان کو اگنور شاید کر دیتے ہیں. بالکل، وہ ہم اپنی اس میں کہتے ہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، یہ وہ نہیں ہے. اب اگر ہم ماسک پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ اجرک سندھ کی ہے یا بھاولپور کی ہے، اگر ہم نکلیں تو وہ تقریباً پوری ایک بیلٹ ہے جس کی طلحہ ووڈ نو مچ بیٹر دین می کہ سدرن پنجاب سے لے کر سندھ تک آپ کو اس کی کتنی ویریشنز ملیں گی، جس طرح بلو پوٹری کی آپ کو ملیں گی. تو وہ بہت سی چیزیں جو ہمیں جوڑ رہی ہیں مگر ہم ان جوڑنے والی چیزوں پر شاید ہمیں بات زیادہ تقسیم ہو جاتے ہیں. ساتھ یو ویری ینگ اینڈ آپ نے ایک بار جی آر ای کا ایگزام دیا اور آپ اسکور آپ کا اس میں بھی پورا تھا بٹ یو وانٹیڈ کہ آپ ایکسلنس کے لیول تک جائیں، تو کیا موٹیویشن تھی؟ تھینک یو فار آسکنگ دس. پہلے میرا اسکور 296 آؤٹ آف 340 تھا جو کہ اتنا اچھا اسکور نہیں مانا جاتا. وہی میری موٹیویشن تھی ٹو اسکور بگ. آئی واز ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 320 پلس. مطلب میں نے ایم یہ کیا تھا لیکن میری کیونکہ امی کی ایک خواب تھی کہ میں اچھا اسکور کروں. اینڈ آپ یہ بتا رہی تھی جیسے ٹیلنٹ اور ڈائیورسٹی کا، آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سے کہ پاکستانی جتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ٹیک ہیز ایگزامپل فار ایگزامپل. یہ اب دیکھیں ہی از اے پروفیسر کلچر اور ہیریٹیج کے اینڈ ہی از اے میوزیشین آلسو. سو ایسی چیزیں ہی پروموٹ کرنی چاہیے اور اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں. فار ایگزامپل میں کسی کو رپلائی کرتا ہوں، میں اگر اردو میں رپلائی کرتا ہوں تو لوگ حیران ہوتے ہیں، یار وی ایکسپیکٹڈ آپ انگلش میں رپلائی کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیٹ یو شوڈ اون یور لینگویج، یو شوڈ ایکچولی اون یور لینگویج. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگریزی بولو گے تو بہت آگے والے لوگوں کو لگے گا بہت پڑھے لکھے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یو شوڈ اون یور لینگویج فرسٹ آف آل. آپ اپنے ٹیلنٹ میں بلیو کرو، آپ کانفیڈنس سے جاؤ اور جتنے لوگ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں اس سے اور موٹیویٹ ہو. یہی میری موٹیویشن. ابھی اسکور کیا ہے آپ؟ اب میرا 339 آؤٹ آف 340 ہے. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں ایک نمبر کیوں کٹ ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نمبر اس لیے کٹ ہے کیونکہ میں وہ کھا گیا تھا اور اس لیے میں ابھی چبی ہوں. وہ ایک نمبر یہ کھا گئے تھے بٹ یو نو ہاں، لیکن ماشاء اللہ یو آر ویری ٹیلنٹڈ اور محنت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. اچھا، ہم وکاس بہت زیادہ گھرے رہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا گرداب ہے. دہشت گردی تو اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت کم ہو گئی، انتہا پسندی چیلنج ذرا زیادہ بڑھا ہے. بٹ میوزک ایک ایسی چیز ہے جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور پاکستان کے میوزک انڈسٹری نے اتنے بڑے بڑے نام پیدا کیے کہ جو شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کا گھرانہ موسیقار گھرانہ ہے، شوق تھا گھرانے سے بس اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے ہوا یا اپنا ذاتی شوق زیادہ ہے؟ مجھے شوق تو شروع سے تھا کرکٹر کا. میں نے کرکٹ بھی سٹی لیول تک کھیلا ہوا ہے، انڈر 19 انڈر 17 کھیلا ہوں 2006-7 تک ایز اے وکٹ کیپر. لیکن اس کے ساتھ مجھے گٹار کا بھی تھوڑا تھا لیکن پروفیشنلی نہیں. گٹار پلے کرتا تھا گھر پہ. بڑے بھائی ویس نیازی ہیں، انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا، بہت زیادہ سکھایا. اور ان کے ساتھ جب بینڈ کہیں پرفارم کرنے جاتا تھا یا جیمنگ ہو رہی ہے تو میں بھی گٹار لے کے بیٹھ جاتا تھا. پلے کرنا نہیں آتا تھا لیکن اتنا. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بس بھائی نے کچھ کارڈ ورک وغیرہ بتانا شروع کیا، ساتھ گانے کور کرنا شروع کیے. پھر بھائی کے ساتھ کانسرٹس پہ، شوز پہ 2007-8 سے. تو الحمدللہ اب آپ اس کو پروفیشنلی اون کرتے ہیں کہ دس از یور پروفیشن، دس از یور پہچان. طلحہ جیسے میں کہہ رہی ہوں، ہم میوزک کو، آرٹس کو، اور جو ہماری ایک لوگ ٹریڈیشن بھی ہے، جیسے ہمارے گاؤں میں اور رواج ہے، آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں پہ اور رواج ہے، پنجاب کے مختلف سندھ، بلوچستان. تو ہم سم ہاؤ یہ تاثر ہے کہ شاید ہم وہ جو ہماری پہچان تھی ہم اس سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اون دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرو ہے، یہ فیکٹ ہے؟
مجھے جی یہ لگتا ہے بالکل، اور میرے خیال میں جتنے زیادہ ہم تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں، یعنی کہ مغربی تعلیمی زیادہ عام طور پہ ہوتی ہے، اتنے ہی زیادہ ہم اس سپلٹ کا شکار ہیں، جو سائیکالوجی میں اس کو سپلٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اندر کی کشمکش ہے. اور مجھے اصل میں جی بیسکلی جب شناخت آپ کی مسخ ہوتی ہے نا، تو اس کا فوراً ایک اس کا رزلٹ ہوتا ہے امیڈیٹلی، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے. اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی ہیں، ان سے آپ دور ہونا چاہتے ہیں، ان سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں. تو وہ پھر مٹی ہے، پاسپورٹ بھی یا مجبوری ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. تو اس طرح کے لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی شناخت کا بیسک پرابلم ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ آپ ہیں کون، اور یہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت کہ انکلوسیو ہونا، وہ جب تک آپ جانیں گے نہیں. جیسے اگر آپ کو پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں جب تک آپ جا کے دیکھ کے ان لوگوں سے ملیں نا اور ان کے ساتھ نہ آپ وقت گزاریں، تو آپ کو تو ایک ڈر ہی رہتا ہے کہ ان نون ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ. تو اصل میں جہالت بھی ہے. ہم اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں. I'll pick on your جو آپ بات کر رہے تھے بالکل، اور وہاں پر ہماری شناخت اور ہماری سوچ مزید کنفیوز ہو جاتی ہے. بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہماری شناخت پاکستان، اور بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے اس پہ. اب انگریزی میڈیم، اردو میڈیم کا اپنا ایک ڈیوائڈ ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد پھر اشرافیہ کا اور اقام پاکستانی کا، اور پھر وہ پاکستانی کس خطے کا ہے اور اس کی شناخت کیا ہے، اور وہ پہلے بلوچی ہے اور بعد میں پاکستانی ہے، یا پہلے پاکستانی ہے بعد میں پٹھان ہے. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ہماری شناخت کو ہم اون کیسے کریں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. آپ سب کو جشن آزادی مبارک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے کچھ شناخت کے حوالے سے. اور فوزیہ، آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی شناخت کے. میں نے آپ کو دیکھا، آپ ماشاءاللہ سے ظاہر ہے ویسے تو آپ انگریزی اتنی اچھی لکھتی ہیں، اتنا اچھا بولتی ہیں، لیکن آپ پنجابی میں بڑے خوبصورت ویلاگس کرتی ہیں. تو یہ کانفیڈنس ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے، والدین کی طرف سے شاید ان کو نہیں دیا جاتا، ان کو زور لگایا جاتا انگریزی سیکھو، انگریزی سیکھو. اردو بھی اچھی نہیں آتی بیچاروں کو، پھر اپنی مادری زبان بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ وہی بات ہے جو طلحہ بات کر رہے تھے کہ ایک شناخت کا، ہم نے شناخت کو نا ڈبوں میں بند کر دیا ہے. پھر ان ڈبوں کو ہم نے سٹیٹس کے کپڑے پہنا دیے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم آگے پیچھے نہیں جاتے، اور پھر ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہر چیز سطحی رہ جاتی ہے. ایون میرے امی ابو بھی وہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ پنجابی نہیں بولتے تھے، اس لیے کہ آپ کا انگلش یا اردو کا ایکسنٹ خراب ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی دونوں میرے ٹھیک ہیں، مگر جو مادری زبان میں لطف ہے، رچاؤ ہے، اور جتنا اس میں آپ بات پہنچا سکتے ہیں. جب میں نے پنجابی میں ویلاگ کرنا شروع کیا تو یو وونٹ بلیو، آپ کی 110 ملین پاپولیشن ہے، اتنا مجھے رسپانس ملا. اور کئی دفعہ ابھی بھی انڈین سائڈ آف پنجاب سے بھی رسپانس آتا ہے کہ آپ پنجابی، شکر ہے کوئی بول رہا ہے پنجابی. تو لینگویجز جو ہیں وہ ایک ان کی شناخت آپ کے ملک کے لیے بھی ہوتی ہے، پھر وہ کراس بارڈر بھی آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ شناخت کی بھی بڑی لیئرز ہیں، اس کو انجوائے کریں. اب پھر ہم اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں پینڈو ہے. ابھی یہی بات ساتھ نے بولی کہ انگریزی اس کو بولنی چاہیے، ایڈوانس لگے گا. مطلب میں انگریزی میں اگر کسی کو جھاڑ دوں گی نا تو آگے سے اگلا کوئی بات نہیں کرے گا. میں تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ میں نے جس سے پنجابی میں بات کی نا وہ زیادہ جلدی ہنس پڑتا ہے. جیسے طلحہ کہہ رہے تھے پاسپورٹ، یار کدھر ہم پاکستان میں مطلب پاکستان نے آپ کو ایسا کیا ہے جو نہیں دیا؟ آپ اگر دیکھیں دیا نہ دیا، یہ بڑی اگین یہ پھر وہی ریلیٹیو ڈسکشنز میں آ جاتے ہیں کہ اٹس اے ٹو وے پروسیس. یس، کہ دونوں میں کیا دیا. طلحہ شروع میں بات کرے تھے، ہم کہتے ہیں ہم نے جو دنیا میں فلاں 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 جگہ گئے، اپنا ملک پورا دیکھ لیا آپ نے. اب ناردن پاکستان اگر ایک کوئی گورا آ کے پروموٹ کر رہا ہے نا تو ہم کہتے ہیں او بیوٹی آف پاکستان، اور وہ ایوا کے پیچھے یا ادرس تو آپ شو کر رہے ہیں. یا تھینکس ٹو ٹیلی کام کہ وہ اپنے جب ایڈ بناتے ہیں 14 اگست یا 23 مارچ کے تو وہ پاکستان دکھا رہے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے یار کتنا خوبصورت ہے ہمارا ملک. تو جاؤ تو صحیح یار، کوئی بات نہیں، تھوڑے پینڈو بننے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے.
اور وہ یہ جی سندھی ہے یہ بیکورڈ ہے, یہ پٹھان ہے اس نے کپڑے ہی بیچنے, ہم یہ ان اسٹیریوٹائپ سے ہمیں باہر نکلنا ہے. جب تک ہم یہ نہیں نکلیں گے نا تو وہ انکلوسیونیس اور وہ جو ایک جڑت ہے نا, ہمیں اس جڑت کی کمی ہے. اچھا ساتھ کتنی زیادہ اب آپ کو جو ابھی یوتھ ہے ظاہر ہے وہ بڑی وائبرنٹ ہے اور سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے آج کے جو بچے ہیں, تو کتنی ہیلپ آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کہ آپ کی جو اجتماعی سوچ ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور آپ کو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا آسان لگے؟ کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ظاہر ہے اس طرح کے کوئی پلیٹ فارمز نہیں تھے کہ آپ کراس ریجنز اس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, لیکن اب آپ ہر طرح کے ملک اور ریجن اور اپنے ایون پاکستان کے سب علاقے کے لوگوں سے ان پلیٹ فارمز پہ ملتے ہیں, تو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹنس آپ کو لگتا ہے زیادہ ملتی ہے اب یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے, دیر از نو ڈیفینیٹ آنسر ٹو دس, بٹ کنسیڈرنگ یہ اگر میں ارلی 2000s دیکھوں یا ارلی 90s دیکھوں جب ہم تو بہت ہی چھوٹے تھے, تو اب ایز کمپیئر ٹو ناؤ دا کرنٹ ایئر 2020 ڈیفینیٹلی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹنس زیادہ ملتی ہے فور شیور, کیونکہ وائڈر اسپریڈ ہے نالج کا اینڈ دا فیکٹ کہ فری آف کاسٹ ہے. جیسے آپ یوٹیوب پہ کر لو, انسٹاگرام وغیرہ, ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو اٹ, بٹ ایوری ون ہیز وہ رائٹ آف فری اسپیچ رائٹ, تو وہ نیگیٹیوٹی بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے. سو ہر چیز کا کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو کسی وجہ سے یہ چیز بولی جاتی ہے. آئی ووڈ اسٹل سے کہ اف آئی ہیڈ این آپشن بٹوین دیز ٹو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ دا ایئر 2020, کیونکہ اتنی زیادہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے پازیٹیولی بھی تو چینل کر سکتے ہو نا, ہر چیز نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں. اور ہماری قوم کی سب سے اچھی بھی یہ بات ہے, صرف یہ میرا ایگزامپل تو نہیں, کتنا بچہ پہلے آیا اسکور کیا میٹرک ایف ایس سی چاہے جو بھی ایگزام ہے, اور آگے بھی اتنا بچہ آئے گا, یہ نہ پہلا ہو نہ آخری. میں نیگیٹیوٹی سے پمپ ہوا اور پورا پاکستان ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں, 1992 کا ورلڈ کپ جب سب لوگ کہتے تھے کہ پاکستان بالکل ہی نہیں جیتے گا, کیسے ہم وہ جیت گئے, اور عمران خان کی آواز بھی وہ شرٹ دیکھے فائنل میں جو وہ کارنر ٹائیگرز کی پہن کے آیا ہوا ہے, اور ایئن بوتھم کا وہ دیکھیں باڈی لینگویج, عمران خان اس پہ بھی کانفیڈنٹ. اور دوسرا یہ ایگزامپل 2017 کا چیمپئنز ٹرافی, انڈیا سے پہلا میچ ہمارے لوگوں نے رائٹ آف کر دیا, اور وہی نیگیٹیوٹی اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. سو یہ ملک جو ہے بہت زیادہ آپ ساری ایگزامپل اسپورٹس سے دے رہے ہیں, تو آپ خود بھی کچھ کھیلتے ہیں؟ جی اچھا میں یہ بھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک آل راؤنڈر بنے. یہ نہیں کہ آپ اسپورٹس صرف کھیلیں, ڈیبیٹنگ میں جائیں, ڈرامہ میں جائیں, میوزک میں جائیں. جیسے یہ میں تو بیسٹ اسپورٹس مین آف لمس آف تھرو آؤٹ 4 ایئرس, ہمارے بیچ میں صرف ایک بچے کو وہ ملتا ہے. تو میں لمس کے باسکٹ بال ٹیم کا کیپٹن تھا, میں اسکواش کی ٹیم کا کیپٹن تھا, میں ٹیبل ٹینس کی ٹیم کا کیپٹن تھا. دیٹس ونڈرفل. اوکے جی, اب ہم وکاس کی طرف جاتے ہیں, اور وکاس آپ کا گٹار جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیں خوبصورت سا کوئی نغمہ سنائیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں جی کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے, اور مطلب ایکچولی کوئی لمٹ نہیں, میوزک میں تو بالخصوص میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ. جی اس وطن پہ جانو دل قرباں یہ وطن ہمارا, اس وطن سے پہچان ہماری یہ وطن ہمارا, اس وطن پہ جانو دل قرباں یہ وطن ہمارا, اس وطن سے پہچان ہماری یہ وطن ہمارا. قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے, میں تو یہ چاہوں ساری دنیا بھی یہ جانے. دل سے میں نے دیکھا پاکستان, جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان. دل سے میں نے چاہا پاکستان, جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان. میرا پاکستان جانو دل قربان, قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے. میں تو یہ چاہوں ساری دنیا بھی یہ جانے. دل سے میں نے دیکھا پاکستان, جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان. دل سے
देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो तो कैसी खुशबू धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम ढले, जहाँ जिंदगी है हर सू। यूं मिलेंगे जैसे मिलता है नहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा, मिलके यहाँ सारे जाना आगे ही ये चाहें, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन खूबसूरत रंगों को जो जश्न आज़ादी के रंग हैं, जो पाकिस्तान के रंग हैं, जो हमारी डाइवर्सिटी के रंग हैं, जो हमारे कल्चर के रंग हैं, उनको जारी रखेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर, और आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर न्यूज़ तो कोई भी नहीं है, हम आपके साथ कुछ वो बातें करें जो ज़ाहिर है हमें आम रूटीन में मैं समझती हूँ ज़रूर करनी चाहिए। बहरहाल जब हमें मौका मिलता है तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सियासत की जो उलझने हैं, उसने ये कहा, उसने ये जवाब दिया, उसने ये इल्ज़ाम लगाया, उसने ये तकरार की, उसने ये इनकार किया, उससे निकल के आज हम कुछ गहरी बातें करें। ये गहरी बातें हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हैं, ये हमारे ख़ित्ते से जुड़ी हैं, ये हमारी मिट्टी से जुड़ी हैं। और मिट्टी से मुझे हमेशा ये बात याद आती है कि जो आपकी सकाफ़त होती है, जो आपका रहन सहन है, वो आपकी मिट्टी से जुड़ा होता है। और जब तक आप उस जुड़त को अपने दिल से महसूस नहीं करते, तब तक शायद उस रिश्ते में कहीं ना कोई कमी रह जाती है। तला साहब, हम ज़ाहिर है जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, और कुछ उसमें आपके तबके से, मतलब जो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी ये सोचते हैं कि शायद डाइवर्सिटी जो है वो कमज़ोर करती है, वो रस्सी जो है जिसमें सबको ऐसे यूनिफाइड तरीके से जुड़ा होना चाहिए, उसमें कमज़ोरी होती है। हम लोगों को समझा के थके भी, जितनी डाइवर्सिटी होती है, और दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने डाइवर्सिटी को ओन किया तो वो मजबूत हुए। कैसे ओन करें डाइवर्सिटी को? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ओन डाइवर्सिटी? मेरे ख्याल में जी एक तो सबसे पहला जो कदम होगा वो ये कि हम एक तो जानें, एक्सपोजर लें, जो डाइवर्सिटी है पहले उसको देखें तो सही कि डाइवर्सिटी क्या है, और उसको समझें, ज़रा महसूस करें। एक तो ये बात, और कॉमन वैल्यूज़ ढूंढें, और जो बहुत सारी हैं होती ही हैं, वो तो हैं पूरे, बल्कि इंटरनेशनली भी कॉमन वैल्यूज़ बहुत हैं अगर आप जाएं कल्चर्स में, जो ट्रेडिशंस हैं, जो। लेकिन जो अहम समझने की बात है वो ये है मेरे ख्याल में, जो बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हेरिटेज जो हमारी होती है, ट्रेडिशंस, हेरिटेज, वो प्रूवन साइंस है। एक तो ये साइंस है जो हम पढ़ रहे हैं, ये कल को डिस्कवरी होगी कि जी आज तो डिसिप्लिन अच्छी है, कल को शायद अच्छी ना हो, लेकिन हेरिटेज वो है जो साइंटिफिक प्रैक्टिस प्रूवन है विद टेस्ट ऑफ टाइम। तो ये यूथ को बहुत समझाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये हमारा रोल है, और हमें ये शायद करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज में, उसका बहुत अहम जो काम है वो ये है कि हमें यूथ को ट्रेडिशन और हेरिटेज से इस तरह जोड़ना है कि उसको हम अच्छी तरह से, जो उसके जो पॉजिटिव चीज़ें उसको पेश कर सकें। बहुत सतही इसीलिए है कि आप देखें कि हम एक घर से बात शुरू होती है, फिर एक स्कूल से, घर से हम कुछ अपनी दीनी तालीमात, कुछ हम समाजी रवैये लेकर हम स्कूल जाते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो आप वहाँ से हम समझते हैं कि हमें पढ़ाया जाएगा, तो आप किसी भी सरकारी स्कूल की माशरती उलूम की किताब उठा के देख लीजिए, ना उसमें माशरत है ना उलूम है, समाज का तो जिक्र ही नहीं है। तो जब यही पाकिस्तान का भी कम ही जिक्र है, मतलब हमें जोग्राफिया पता ही नहीं है, जब तक आप एमए जोग्राफिया नहीं करें आपको पाकिस्तान का जोग्राफिया नहीं पता। फिर भी शायद पता नहीं। जो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी किताब जो है वो सिंगापुर से आ रही है, उसको फलाने प्लेटू का तो पता है, उसको ये नहीं पता कि एबटाबाद वाला जो इलाका है इसको क्या कहेंगे, बारानी इलाका क्या है। व्हाट क्रॉप, यू नो, ये जो यो है ना, और उसके बाद जैसे हम यो ने बड़ा बेड़ा गर्क किया। और फिर जो पहले बात कर रहे थे ना, फिर हम वो जो हमने बॉक्सेस बनाए होते हैं उसमें हम इतने होते जाते हैं कि काइंड ऑफ एट ए टाइम हम प्राइड लेते हैं कि अंग्रेज़ी, वो जैसे पहले बात कर रहे थे कि मुझे नहीं उर्दू लिखना नहीं आता ना, यू नो,
बिल्कुल और यही accent use ठीक है, और मुझे उर्दू लिखना नहीं आता, और दूसरा मैडम बहुत अच्छी मिमिक्री भी करती है ना, ये मैंने बताया नहीं था। वैसे मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, हमारे एक फ्रेंड थे, सॉरी वो उनका ये लतीफ़ा सिर्फ कि उर्दू थोड़ा थोड़ा आता, अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं आता, तो एक वो हो जाता है, फिर हम वो उसमें और ज़्यादा जो है, और या फिर हम कहते हैं कि जी ये जो है ना ये बलूचिस्तान से है, ये उर्दू क्यों नहीं बोलता। वो यार वो वहाँ पे पढ़ता है, दुनिया में जहाँ पर लोकल ज़बानें होती हैं उनकी तरवीज होती है, वो पढ़ाई जाती है, क्योंकि मादरी ज़बान है, वरना एक मादरी ज़बान का दिन भी मनाया जाता है, और हमने अपने मुल्क का एक हिस्सा मादरी ज़बान के इशू के ऊपर खोया भी है, जो वन ऑफ द इशूज़ थे। जो स्टीरियोटाइपिंग की बात है साथ, अब आपको लगता है यंग जनरेशन के साथ ज़ाहिर है आपका ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन है कि म्यूज़िक, आर्ट्स, हिस्ट्री, हेरिटेज की तरफ लोगों का रुझान है, अब ऐसे सब्जेक्ट्स को लोग पढ़ना चाहते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स की तरफ से उनको गो अहेड मिलता है, या वो कहते हैं नहीं नहीं अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा ऑफिसर बनना है, वाइट कॉलर कोई काम करो, ये कोई करने के काम नहीं है? ये बेसिकली क्योंकि मैं यूथ का ही पार्ट हूँ, तो जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, मेरे दोस्त गुजरे हैं, वो ये कि अब ये तो बहुत ज़्यादा रुझान आ गया कि हाँ यार हमने अपनी ड्रीम को परसू करना है। जैसे कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, अब लोग मेजर करने जा रहे हैं पाकिस्तान से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल, म्यूजिकोलॉजी में फॉर एग्जांपल, डिबेटिंग में, MUNs अटेंड करते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस एंड स्टफ। लेकिन पेरेंट्स का जो माइंड, परसेंटेज कितनी है, लेकिन वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो ओवरनाइट नहीं कभी भी ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात ये कि नॉलेज का ताल्लुक नहीं है ना, आपने जिस ज़बान में आपको इट हैज़ नो बाउंड्रीज, बेहतर समझ आएगा उसी ज़बान में पढ़ेंगे। विकास, आपको भी कभी कोई चैलेंज हुआ कि मतलब ये कोई काम नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कोई प्रोफेशन नहीं है इस, अब तो म्यूजिक तो तुसी बजांदे हो, करदे क्यों? हाँ, मतलब असल काम, इसके अलावा असल काम क्या है? करदे क्यों? एक्चुअली म्यूज़िक ही बहुत मुश्किल फील्ड है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि आपने बताया कि एक म्यूज़िकल फैमिली से हूँ, और म्यूज़िकल फैमिली से होना बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं न्याजी फैमिली से हूँ, न्याजी घराने से, तोफैल न्याजी साहब का नवाज़, तो ये बड़े ऑनर की बात है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। लोग वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उस फैमिली से है, और ये चीज़ यूँ, तो हमारे लिए फिर ये चीज़ बहुत बड़ा एक मुश्किल। अच्छा, आपका जो दीगर बच्चे हैं जो मौसीकार घरानों से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, और जहाँ पे वो शहरी इलाकों के बच्चे हैं लेकिन उनको शौक़ बहुत है, अब कुछ दही इलाकों में भी हम देखते हैं कि म्यूज़िक जो गिटार और इस तरह का ज़्यादा हो, पहले तो फोक म्यूज़िक ज़्यादा वहाँ पे आम था, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो ज़रा एडवांस लर्निंग की तरफ भी आना शुरू हो गए। उनसे जब इंटरेक्शन होता है तो कुछ फ़र्क महसूस होता है? उनके माँ बाप शायद उतने सपोर्टिव नहीं लगते होंगे आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क मैं बताऊँगा उसमें, क्योंकि पहले जो म्यूज़िक था वो था फोक था, क्लासिकल, गज़ल। तो आजकल जो है पहले करने वाले भी बड़े नाम थे, मेहदी हसन साहब, सलामत अली ख़ान साहब, मैडम नूर जहाँ, तो फैल नहीं साहब, ये लेजेंड्स लोग इस तरह के। और उस वक्त की मौसीकी भी बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल था म्यूज़िक। तो अब आसानी से क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हुई है या कम हुई है? क्वालिटी बेहतर हो गई, लेकिन सिंगर्स भी कम हो गए। अच्छा, सिंगर्स कम, क्वालिटी भी क्वालिटी अगर बेहतर, ऑटो ट्यून से आ गई है, सिंगर्स जो है वो कम हो गए। क्वालिटी तो आ गई और स्टूडियो वर्क से, और जो आप वो तो आर्टिफिशियल है, ठीक है, लेकिन सिंगर्स कम हो गए। आजकल के सिंगर्स नहीं, एंटरटेनर ज़्यादा है, लाइव नहीं कर पाते, लाइव नहीं कर पाते। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल, मेजॉरिटी आपके इस वक्त जितने यू नो म्यूजिक आइकॉन्स हैं, आप इनमें से किसी को कह दें कि 2 मिनट लाइव गा के सुनाते हैं, वहीं पर एग्जैक्टली वैसे ही कि सिंगर एंड हो जाती है, मतलब कोई है ही नहीं। आप देखें कि एक राहत फ़तेह अली खान है कि अब शोज वगैरह में तो चले वो भी बहुत से नाम है, सजाद अली साहब हैं, शफकत, बहुत बड़े। ये हाँ, ये है जो अभी भी आप 2 घंटे लाइव बोल रहे हैं तो वॉइस क्वालिटी और सुर भी नहीं हिल रहा, वॉइस क्वालिटी भी आ रही है, क्योंकि थ्रो भी आ रही है, रियाज है। एग्जैक्टली, तो यही बात अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ कुछ सिंगर्स के जो सिंगर्स कहलाते हैं, अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ गाना लाइव नहीं गा रहे होते। नहीं, अच्छा, हमने प्रोग्राम को क्योंकि रैप अप करना है, तो हम आप जो प्रोग्राम का आखिरी मैसेज है वो आपसे, तला पहले आपसे कि किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, बिलखुसूस ये जो डाइवर्सिटी से जुड़े हुए सवाल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में बड़ी तकसीम जो पहले मजहबी बुनियादों पे थी, तबकाती बुनियादों पे थी, अब वो सोच कि हम कहते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म्स तो ज़राए अबलाग बहुत बढ़ गए, प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ गए, लेकिन जो पोलराइज्ड वो था वो भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी गहरी खलीज होती जा रही है। तो कैसे उस खलीज को ज़रा कम किया जाए, फासले कैसे कम किए जाए? एक तो तरीका आपने बताया कि जाने, लेकिन रोल क्या है,
بالخصوص سرکار، آپ سرکاری ادارے کو ابھی ایک ہیڈ کر رہے ہیں، تو وہ سرکاری ادارے اس طرح کے جب تک ریاست کی سرپرستی نہیں ہوگی آرٹس کی، کلچر کی، ہیریٹیج کی، تو لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گا؟ میں ایک تو چھوٹا سا سوال پہلے سب سے جو سینئرز ہیں ہمارے اور اپنے آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ایسا کون سا ملک ہے دنیا میں جس میں آپ کو اپنے روایتی لباس پہننے کی اجازت نہ ہو، آپ کو کلب سے نکال دیا جائے بیکاز آپ نے اپنا روایتی لباس پہنا ہوا ہے، یا آپ کو اپنی زبان بولنے کی، ایک تو ہے نا کہ آپ سکھائیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو آتی بھی ہے تو آپ اسکول میں انگریزی کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے. تو آزادی کے حوالے سے میں خواہوں کہ بہت میرا بہت دکھی دل سے میں سوال کر رہا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ ہم نے کیا کیا، اور باقی جو سینئر پورے اس وقت حکمران اور سب لوگ جو ہیں، میں سب سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسکاٹ لینڈ میں کیا کھلٹ پہ کوئی باہر نکال سکتا ہے کسی کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہماری دھوتی پہ تو نکال باہر کرتے ہیں، بلکہ داخلہ ہی مشکل ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں وہ جو ہے نا اپنے اندر ہی وڑیا ہی نہیں والی بات ہے کہ ہم پوری پڑھ رہے ہیں علوم کو، ہسٹری بھی برٹش ہسٹری تو امریکن ہسٹری، ساری ہسٹریاں پڑھ لیں، لیکن خود اپنی ہسٹری کو شاید پڑھا بھی تو سپرفیشلی، محسوس نہیں کیا. تو مجھے ایک تو بات یہ لگتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس خطے کے بارے میں اور ہماری جو آپ کہہ لیں کہ بہت ہی ایکسلنس والی باتیں ہیں جو ہم نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا، جیسے ڈیسیمل سسٹم ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. جو ڈیسیمل سسٹم آپ آج بھی ناسا استعمال کر رہی ہے وہ تو اس خطے سے نکلا ہے. تو ہم اپنے اب ہم نے جو ایون جو ڈیسیمل جو نیومرلز ہیں ان کو بھی ہم نے اب پھر بدلنے کی کوشش کی، کیونکہ عربز نے بدلا تو ہم نہیں بدل لیا. حالانکہ وہ جو انگلش ہیں، لیٹن جو یوز ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ڈیسیمل سسٹم ہی یوز ہو رہا ہے، اور وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے لیفٹ سے رائٹ. اس وقت بھی لکھا جاتا تھا زیرو کا کانسیپٹ. تو میرے خیال میں ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہم اتنے غاروں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، اور ہماری ہی وجہ سے نہیں رہے ساری زندگی. جی، اور پوری جو آئی تھنک انڈسٹریل ریولوشن تھی برٹن کی، وہ ہماری لوٹ مار کی وجہ سے وہاں شروع ہوئی. تو یہاں جو انگریز نے لوٹ مار کر کے جو سارا کچھ انہوں نے ڈرین کر دیا پورے بر صغیر کو، اس سے پھر یہ آگے انڈسٹریل ریولوشن ہے. اور انڈسٹریل ریولوشن کا اپنا پوائنٹ کہ آپ کے جو پرائیڈ والی چیزیں ہیں یو مسٹ نو دیم. فوزیہ آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جیسے طلحہ کہہ رہے ہیں نا، اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر دیکھتے ہوئے تھوڑی سی ہمیں اپنے رویوں میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں برداشت بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم برداشت ہمارے میں نہیں آئے گی اور ہمارے رویوں میں وسعت نہیں آئے گی تو ہمارے سماجی اور معاشرتی طریقہ کار جو ہے نا ان میں ہم آہنگی بھی نہیں آئے گی. اور یہی ایک وجہ کیونکہ ہم دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ ایک خاتون کے لیے ہو یا ایک مرد خاص طریقے سے ڈریس ہوا ہو اس کے لیے، وہ دوسری خاتون کے لیے ہو، کسی اور مذہب کے لیے ہو، کسی اور زبان کے لیے ہو. تو میرا میسج یہ ہوگا کہ ہم اپنے رویوں میں، سوچ میں وسعت پیدا کریں، ہم آہنگی لے کر آئیں اور برداشت بڑھائیں. سعد آپ کیا کہیں گے؟ یہ بلڈنگ آن ٹو ہر پوائنٹ، انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ بریدنگ سپیس دیں اگلے کو. ہم بالکل بھی بریدنگ سپیس نہیں دیتے، انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ ایوری ون. مطلب میجورٹی یہی کرتا ہے کہ آپ، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انگلش میں اپ ٹائٹ ہوا بہت، ہم بہت اپ ٹائٹ ہیں ایز اے نیشن بھی. سو یہ میں کہنا چاہوں گا سب کو کہ تھوڑی سی ایک تو بریدنگ سپیس دیں، تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچیں. جیسے اب میں نے یہ کر لیا، مارکس لے لیے، تو مجھے بھی لانگ ٹرم سوچنا چاہیے ملک کے لیے کہ اب میں پاکستان کو پازیٹیولی کیسے پروجیکٹ کر سکتا ہوں آگے. جیسے اگر مجھے یو ایس یا یو کے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو میں انہیں کہوں آپ آئیں یہاں میرے لیکچر کے لیے، بجائے اس کے میں ٹکٹ لے کے وہ مجھے دے رہے ہوں اور میں جاؤں وہاں. سو تھوڑا سا پازیٹیولی سوچیں، ملک کے لیے کوشش کریں کہ آپ کچھ کر سکیں. آپ کیا کہو گے وکاس؟ میں جس اتنا میسیج ہے کہ کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ میوزک ہے یا آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے، تو اپنے کام سے پیار کریں، اپنے ملک سے پیار کریں، اور اپنے جو پاکستانی مسلمان جتنے بھی ہیں انسانیت سے پیار کریں. اور دیٹ از دا میسیج ایکچولی. اچھا، ہم نے آپ سے ایک اور ملی نغمہ بھی سننا ہے. اپنے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی. ملی نغمے پہ ہی ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. ہماری طرف سے آپ کو پھر ایک بار جشن آزادی مبارک. جھنڈے لہرانے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک باجا ہے جو سڑکوں پہ بچے بجاتے ہیں، وہ باجا بجانے سے، گاڑیوں کے اوپر جھنڈا سجانے سے ایک دن کی سیلیبریشن کا تو آپ حصہ بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کے وہ مسائل جو ہماری ذاتی حیثیت میں ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے آپ ایک لکھنے والے ہیں، آپ ایک صحافی ہیں، آپ ایک جنرل ہیں، آپ ایک جج ہیں، آپ جو بھی ہیں، اور آپ ایک سیاستدان ہیں. اس ملک کے
مسائل پہ آپ کی ایک انڈیویجول حیثیت میں بھی ذمہ داری ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ انگلی ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سوچیں گے, اپنی ذات کا جو ہمارا کردار بنتا ہے وہ نہیں سوچیں گے. اور آج کے پروگرام میں ہم نے بار بار ڈائیورسٹی کو اون کرنے کی بات کی ہے. یہ پورا پاکستان آپ کا ہے, اس میں بستا ہوا ہر پاکستانی, اس کا آپ سے ایک تعلق ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا, کیونکہ یہ اس دھرتی سے جڑا ہوا تعلق ہے. جیسے کہتے ہیں نا خون کا رشتہ, ایسے ہی دھرتی کا رشتہ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو اپنا سمجھیں گے تو پھر شاید آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. کسی نے ٹوپی پہنی ہے, کسی نے ٹوپی نہیں پہنی, کسی نے پگڑی پہنی ہے نہیں پہنی, کسی نے دھوتی پہنی ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی بلوچی بولتا ہے, براوی بولتا ہے, جو بھی اس کی زبان ہے, اور چاہے کوئی انگریزی بولتا ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایک طبقہ پاکستان کا ہے. تو پھر آپ کو یہ فرکشن جو ہے نا وہ ذرا کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. جشن آزادی کے ایک بار پھر آپ کو مبارک دیں گے. اپنے مہمانوں کا میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اب ہم وکاس سے ایک بہت ہی اچھا سا, بہت ہی خوبصورت سا, بہت ہی مدھر سا ملی نغمہ سنیں گے. اسی نغمے پہ ہم آپ کو چھوڑے جائیں گے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ایسی زمین اور آسمان, ان کے سوا جانا کہاں. ایسی زمین اور آسمان, ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں. پاکستان دل دل پاکستان, جا جا پاکستان دل دل پاکستان, جا جا پاکستان دل دل پاکستان, جا جا پاکستان. دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. ایک لڑی میں پروئے تو پھر صحرا بنتا ہے, صحرا بنتا ہے. دل دل پاکستان, جا جا پاکستان دل دل پاکستان, جا جا پاکستان دل. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے, تارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے, تارا لگتا ہے. دل دل پاکستان.